سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر نومنتخب ارکان کی حلف برداری نہیں ہو سکی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 24 جولائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ کورم کی نشاندہی پر اسپیکر کے بھی اسمبلی بابر سلیم نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس میں صرف 4 حکومتی ارکان شریک تھے۔ کورم کی نشاندہی پر اپوزیشن نے شور شرابہ بھی کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی اور دوسری جانب ہمارے نمائندے کاشان امان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں کاشان امان کا۔ کاشان بتائیے گا خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی حکمت عملیاں کیا ہوں گی؟ دیکھیں، یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یا آج نیوز کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی نئی خبر نہیں۔ ہم نے کل رات سے ہی یہ چیز بریک کر دی تھی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں مخصوص نشستوں پر حلف برداری نہیں ہوگی۔ ہمارے ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے تھے کہ جو پارلیمانی اجلاس طلب کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہی ہوا، اور اس میں کافی بڑی تعداد میں جو اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے شرکت کی۔ وہاں پر تو وہ شرکت کر سکتے تھے، لیکن اسمبلی اجلاس جیسے ہی سٹارٹ ہوا 2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد تو اسپیکر اسمبلی نے جیسی اناؤنسمنٹ شروع کی تلاوت کے بعد تو ایک رکن صرف حکومتی آئے ہیں جن کا نام ہے شیر علی افریدی، اور انہوں نے آتے سار ہی نشاندہی کی ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، جس پر متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی ہے، اسی وجہ سے سال تقریباً ہو گیا کہ اس سے یہ سینٹ کے جو سیٹیں ہیں ان کا انتخاب زیر التوا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اب تو عدالتی حکم ہے اور عدالتی حکم پر بھی آپ لوگ یہاں پر حلف برداری نہیں کر رہے، تو یہ بہت ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ لیکن جو اسپیکر تھے انہوں نے پھر اس ٹائم پر رکن اسمبلی شیر افریدی جو ہیں ان کو ٹوکا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھیں اور وہاں سے کورم کی نشاندہی کریں، جس پر وہ اپنی سیٹ پر گئے اور وہاں سے انہوں نے کورم کی نشاندہی کی۔ اپوزیشن کی شور شرابے میں یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور جو مخصوص نشستیں تھیں ان پر حلف برداری نہیں لی گئی۔ تو بہت دور سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاعوں سے خواتین اور جو اقلیتی ممبرز تھے وہ آئے ہوئے تھے، صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو تھوڑی سی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے جو اب کے زیادہ ٹینشن میں بدل رہی ہے، تو وہ ان کے ناراض گروپ ہے جو اپنا کاغذات نامزدگی واپس لینے کو تیار نہیں ہے، اور اگر آج یہ حلف برداری ہوتی اور کل الیکشن کی طرف جاتے سینٹ کے تو پھر آلریڈی ان کے نامینیشن پیپر جو تھے وہ سبمٹ تھے اور وہ ایز امیدوار اس میں کنٹیسٹ کرتے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں تو وہ تو اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جو اب اراکین اسمبلی ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہم نے عرفان سلیم کو اور عائشہ بانو کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم انہی کو ووٹ دیں گے۔ تو علی امین خان گنڈا پور کی جو حکومت ہے وہ اس ٹائم پر کافی تذبذب کا شکار ہے، حکومت کافی تذبذب کا شکار ہے۔ کاشان ساتھ موجود رہے گا۔ فرزانہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارکان موجود نہیں، بڑی تعداد میں صرف 25 ارکان موجود ہیں، حکومتی ارکان کی بھی تعداد نہ ہونے کے برابر ہی سمجھیں اس کو، کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اب یہ کے پی حکومت کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پختونخوا حکومت نے تو اپنی پلاننگ کے مطابق کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات ہیں اور وہ بڑی شدت کے ساتھ واضح طور پر سامنے بھی آ گئے ہیں، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت نے کل سے اپنا پلان اے پلان بی سب بنا لیا تھا، اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے کہ وہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس اسمبلی میں ہم مخصوص نشستوں پر جو کہ ان کی تھی وہ سمجھتے ہیں، اور وہ بات صحیح بھی ہے، ہم ان لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ کل سینٹ کا الیکشن ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، سب کچھ اناؤنس ہو چکا ہے۔ ابھی میری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنا الیکشن اناؤنس کیا ہوا ہے اور سب کچھ طے ہے، لیکن اب یہ جب تک یہ حلف نہیں لے لیتے اور جو ایوان ہے وہ پورا نہیں ہوتا تب تک تو سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب ڈاکٹر عباد سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی، آپ نے دیکھا انہوں نے خود بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ چیف جسٹس کے پاس جائیں گے، اور عدالت ہی واحد ذریعہ ہے جو کہ اپنا یا تو خود چیف جسٹس یا پھر وہ اپنا نمائندہ منتخب کریں گے اور پھر ان ارکان سے حلف لیا جائے گا۔
اب یہ کتنی دیر میں ممکن ہو پاتا ہے، یہ اپوزیشن کے لیے تو ایک فرزانہ بہت بڑا سوال یہاں یہ امتحان پیدا ہے۔ ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ اس کے سب سے اب ایک ہی طریقہ ان کے پاس، اپوزیشن کے پاس رہ گیا ہے کہ وہ واپس عدالت جائیں۔ وہاں پہ ان کی آلریڈی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے اور اس میں وہ چیف جسٹس کو کہیں، جس کا اظہار اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کر بھی دیا اپنی میڈیا گفتگو میں، اور چیف جسٹس کو کہا کہ اب آپ خود یا آپ کا نمائندہ کوئی منتخب کریں کہ جو کہ ہمارے ان مخصوص نشستوں کے حلف لیں۔ اب یہ کتنی دیر میں ممکن ہو پاتا ہے؟ کل صبح 9-10 بجے تک کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج اس کو ممکن بناتے ہیں یا کل الیکشن سے پہلے، لیکن سینٹ الیکشن اسی صورت میں ہوگا جبکہ ایوان مکمل ہوگا، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہتی کیا ہے کے پی حکومت؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ ایک طرف تو عباد اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں قیادت کا فقدان ہے، کس سے بات چیت کریں، پھر عدالت جانے کا بھی انہوں نے اندیا دے دیا ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے کے پی حکومت کی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے پختونخوا حکومت کا تو واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ خود بھی آج نہ اسمبلی آئے نہ اس اجلاس کو ہیڈ کیا، اور پارلیمانی پارٹی بھی مکمل نہیں تھی۔ دوسرا یہ جو معاملہ ہوا کہ لوگ بھی نہیں آئے، وہ تو خیر پلاننگ کے مطابق تھا، لیکن عباد اللہ صاحب کی اپوزیشن کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کل اب جو فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ کل کا الیکشن فارمولے کے تحت ہوگا جس میں 6 اور 5 کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آج یہ معاملات ہو گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہاں پہ بھی کوئی اپوزیشن کو بڑا سیٹ بیک مل جائے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور فی الحال اس چیز کی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پہ بھروسہ کریں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بات کی جائے، کیونکہ ہاؤس کے جو ہیڈ ہیں یعنی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے ان کو گارنٹی دلائی ہے کہ آپ 6 اور 5 کے فارمولے کے مطابق ہی ہم کریں گے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو ہم یہاں پہ جب بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے، کہ خیبر پختونخوا حکومت شاید تھوڑا سا ٹائم گین کرنا چاہتی ہے۔ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ان کے وہ جو ناراض امیدوار ہیں سینٹ کے، آج شام کو ان کو منانے کی ایک اور کوشش کی جائے، تو یہ بھی ایک ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ ناراض ارکان مان جائیں گے؟ آپ سمجھ رہی ہیں مان جائیں گے وہ ناراض ارکان؟ دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، ٹائم گین کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک اشارہ یہ بھی دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کر کے جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کو بھی ڈیلے کروا دیں تاکہ ٹائم گین کر لیں اور ان لوگوں کو منایا جا سکے۔ لیکن آج تک کی جو ہماری ان 5 لوگوں سے بات چیت ہے اس میں کم از کم 3 لوگ ایسے ہیں جو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے ملا کے یہ کام کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم اپنے کاغذات واپس ٹھیک ہے فرزانہ، نہیں آپ لیں گے۔ ساتھ رہے گا، اسی پر ہم اپنے نمائندے کاشان اوان سے بھی تمام تر اپڈیٹس لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں آپ کو کہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حلف برداری ابھی نہیں ہوئی تو شام کو یا کل ہو جائے گی، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن بلاتے ہیں۔ گورننس کی تباہی کے بعد پی ٹی آئی والے اسمبلی کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا اگر آج یہ لیتے کی بھی پولیٹیکل سٹیچر میں اضافہ ہوتا۔ اس کو خود بھی پتہ ہے اگر ابھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ شام کو یا کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو گورنمنٹ 93 وہ جو کہتے رہے 3/4 میجارٹی ہے، فلاں میجارٹی ہے، یہ کورم نہیں پورا کر سکتے۔ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن کال کرتے۔ جس طرح یہ تباہی نے اور گورننس میں اور چیزوں میں کی ہے تو یہ اسمبلی کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عجیب پارٹی ہے کہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا نہ۔ یہ اپنے اس کا چیئرمین کون ہے ابھی؟ وہ جو قیدی نمبر ہے میں اس میں غلط ہوتا ہو کہ 804 ہے 420 ہے، اس نے اپروو کر کے یہ لسٹ دی ہے۔ بالکل، اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ کاشان اوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاشان، آپ صبح سے ہی تمام تر چیزوں کو کور کر رہے ہیں، اسمبلی پر موجود بھی ہیں، وہاں پر تمام تر صورتحال بھی آپ نے دیکھی۔ ایک دفعہ پھر تمام تر چیزوں پر روشنی ڈالیے گا کہ 9 بجے سے جو اجلاس بلانا تھا اس میں کیا کیا کارروائی ہوئی، کتنے لوگ پہنچے تھے اور کس طرح سے کارروائی کو پھر ملتوی کر دیا گیا؟
देखें 9 बजे जो इजलास तलब किया गया था वो 2.5 घंटे की ताख़ीर से स्पीकर बाबर सलीम की स्वाति की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। तो अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद थे और जो 9 मुंतखब अरकान थे जिन्होंने आज हल्फ लेना था वो भी तमाम के तमाम मौजूद थे, ख़वातीन भी और अक़लियती मेंबरान भी। लेकिन जो हुकूमती अरकान थे वो नहीं थे इस ऐवान में, चूँकि उनका अपना पार्लिमानी PTI की कमेटी का इजलास था, वो उस जगह पर थे और सिर्फ एक रुकन इजलास में पेश हुए जिनका नाम शेर अली अफरीदी था और उन्होंने आकर कोरम की निशानदेही की जिस पर ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन डॉक्टर इबाद ने जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने ये नहीं कहा। हमने उनसे पूछा कि ये जो आपका 5 और 6 का फार्मूला तय हुआ है ये तो आपने PTI से तय किया था और उनसे गारंटी भी ली थी। तो उनका ये कहना था कि हमने PTI के चेयरमैन, PTI के जनरल सेक्रेटरी और PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ ये कमिटमेंट की थी और वो हमारे साथ इस चीज़ पर कमिट थे। और अभी भी उनका यही दावा है कि जो आने वाला इंतखाब होगा वो 5-6 के फार्मूले पर ही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका पहले से है और वही कमिटमेंट जो है वो अभी तक इंटैक्ट है। अब आज का जो मामला हुआ है, जो हल्फ बर्दारी नहीं हुई, तो उसका इस पर उनका ये कहना था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे और उनसे इस्तदा करेंगे कि या तो वो खुद और या फिर वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें जो 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लें। तो अगर हल्फ ले लिया जाता है तो फिर तो कल का इलेक्शन होगा जो सेनेट का इंतखाब है और जो जिसके लिए शेड्यूल भी अनाउंस किया गया है। लेकिन सेनेट का इंतखाब होगा। काशान साथ मौजूद रहेगा। फरजाना आपकी तरफ आते हैं। बात हम यही करने वाले थे, अगला पॉइंट मेरा यही था कि क्या अब कल सेनेट का इंतखाब होगा, सेनेट इलेक्शन अब कल होंगे, और जो मामला चल रहे हैं PTI के अंदर, धड़ेबंदी इस वक्त चल रही है, वो KP हुकूमत को किस तरफ ले जा रही है, अपने मकसद को किस तरफ ले जा रही है। प्लान भी जो उनका तैयार था उस पर वो करामत थे और वो कामयाबी होता हुआ देख लिया है। क्या देखेंगे? मैडम की तरफ गए हैं। ये आपने मुझसे सवाल किया? जी फरजाना आपसे किया। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि बिल्कुल सिचुएशन तो ऐसे पैदा हो गई है कि जिसकी वजह से कल का जो इलेक्शन है वो कटाई में पड़ता नजर आ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और वजीर आला की एक जो गुफ्तगू हमारे सामने पिछले दिनों में आई है उसमें ये इजहार भी किया गया है कि अगर ऊंट उस करवट ना बैठा जो कि उन्होंने तय किया है, यानी कि अपोजिशन के साथ फार्मूले के तहत 6 और 5 का जो फार्मूला है उसके तहत ही वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और अगर उनको दिखा कि कहीं ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा तो फिर वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए और आगे चला जाए। तो एक सूरत तो उन्होंने बना दी है और कल रात से हम कह रहे हैं कि उन्होंने प्लान A प्लान B बना के रखा हुआ है जिसकी एक अमली शक्ल हमें नजर आ गई। अब ये अपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से अपना कार्ड खेलते हैं, और वो कार्ड सिर्फ अदालत का ही है कि वो अदालत जाएं और फिर वहां पर चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करें। ठीक है, देखना ये होगा कि मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशान अवान मौजूद थे, साथ ही ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।